سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ امریکہ کا پہلا دورہ اسرائیل کے وزیر اعظم، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے فرنٹ گرفتاری نکلے ہوئے، اور جا کے وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، یہ تو اس طرح اشارہ دیا جا رہا ہے جیسے ایران کو بھی ختم کیا جائے اور غزہ پہ بھی قبضہ کیا جائے گا۔ ارادے تو یہی لگتے ہیں ان کے، جو ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہے، جس قسم کے وہ آرڈر جاری کر رہے ہیں، روز نئے سے نئے آرڈر جو ان کا جاری ہو رہا ہے، اس سے نظر تو یہی آتا ہے کہ وہ ایک نئی پلاننگ لے کے یا ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے میدان میں کودے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ ان کی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کو اور زیادہ شے ملی ہے ان کے آنے سے۔ اور بظاہر تو وہ یہی کہتے رہے کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں گا، لیکن جو انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے، خاص طور پہ جو فلسطینی بیچارے بے گھر ہوئے ہیں ان کے معاملے میں، وہ تو کہتے ہیں ایجپٹ لے جائے اور کیا نام اس کا جارڈن لے جائے، ہم اسرائیل کو خالی کریں۔ تو یہ بہت بڑا قدم ہے اس قسم کا آرڈر جاری کرنا، اس قسم کی بات کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایجپٹ جو ہے شاہ عبداللہ جارڈن والا، وہ پہلے ان سے تنگ ہے فلسطینیوں سے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اس کی اپنی جو آبادی ہے ملک کی، اس سے زیادہ اس کے پاس فلسطینی موجود ہے، اور وہ ہر وقت ایک خطرہ فیل کرتا ہے۔ تو اس سے تو کئی دفعہ یہ بات کھل کے کہی ہے کہ میں مزید فلسطینیوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اصل میں مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جو فلسطین کے اندر جہادی تنظیمیں بن گئی ہوئی ہیں، فلسطینی اسلامک جہاد کے نام پہ جو بہت گروپ بن گئے ہوئے چھوٹے چھوٹے، ان سے سب ڈرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی جمہوری حکومتیں تو ہے نہیں، نہ جارڈن میں جمہوری حکومت ہے، نہ مصر کے اندر، دونوں جگہ ایک بادشاہ تھا، دوسری جگہ وہ جرنیل بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ سارے ڈرتے ہیں ان فلسطینیوں کو آباد کرنے سے کہ بھئی ان سے ہمارے ملک کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گی اور ہمارا اقتدار جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ اس لیے ان فلسطینیوں سے فاصلہ رکھتے ہیں جو وہ ممالک، مسلم ممالک جو جن کی سرحد لگتی ہے فلسطین کے ساتھ۔ تو لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے زیادہ اٹھاتے ہیں، اور جب تک بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جب تک ایک پالیسی نہیں اپنائے گا پورا عالم اسلام فلسطین کے معاملے میں، ایک آواز نہیں بنے گے، اس وقت تک فلسطینیوں بیچاروں کو جو ہے وہ ماری پڑتی رہے گی۔ اور اب خود وہ اس بیچارے قابل نہیں رہے ہوئے کہ وہ کوئی اپنا رستہ خود پیدا کر سکیں۔ وہ کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہیں، کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو فوڈ ان کو ملتا ہے UNHCR کی طرف سے، اس پہ بھی کل سے پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ نے جو اپنی ممبرشپ واپس لی ہے، یہ باہر نکل رہا ہے، اس سے وہ اور زیادہ بیچارے افیکٹڈ ہوں گے، اور اس کا سارا جو ہے بات جو ہے وہ فلسطینیوں کو خود اٹھانا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ دھڑلے کے ساتھ ٹرمپ سے بھی مل رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی گرفتاری کے آرڈر موجود ہیں، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو، اپنے عزم کو جو کرنا چاہتا ہے اس کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ خاصا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران کے لیے کوئی ایسا پیغام دے دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہونے کا آرڈر جاری ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن جس طرح اس کو کمزور کیا گیا ہے ایران کو پچھلے چند مہینے کے اندر، اس سے نظر یہی آتا ہے کہ بھئی یہ ایران کو چھوڑیں گے نہیں، ایران کے اوپر کوئی مستقبل قریب میں جو ہے اس کو ایران پر حملہ کرنے کی ان کا کوئی نہ کوئی پروگرام نظر آتا ہے۔ بظاہر حالات سے یہ پتہ لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایران پہ کو کمزور کرنے کے لیے پہلے شام کو ختم کیا ہے، حماس کو ختم کیا ہے، حزب اللہ کو ختم کیا ہے، جہاں جہاں سے اس کو امداد مل سکتی تھی یا اس کے طرفدار موجود تھے، وہ جو ہے اس کو یقیناً اس کی وجہ سے ان کو ختم کرنے کے بعد ایران کی طرف یہ بڑھیں گے۔ ایران کو بالکل ہی انہوں نے خالیات کر دیا، ایران کی اپنی اکانومی ویسے بھی ختم ہوئی پڑی ہے۔ اور پھر جو مغربی دنیا کی جو ایک کامیابی ہے وہ یہ سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کو شیعہ اور سنی میں بانٹ رکھا ہے۔ تو انہیں یہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ بھئی یہ جو شیعوں کی کوئی مدد کے لیے تیار نہ ہو، اور جو
سنی ہے وہ خاموشی اختیار کیے رکھیں جب شیعوں پر حملہ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ میں نے اکیلے ہی کرنا ہے. اب وہ بے شک نیا میزائل اس نے فضا میں بھیج دیا ہے, اتنے مرضی میزائل بنا لے, پر وہ قریب مطلب ویسے اس کو اس کا حد تک کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ, مغربی طاقتوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. اب جو نیا سٹیپ اس نے اٹھایا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی جو ہے اس سے بھی نکل گیا ہے اور ہیومن رائٹس کونسل سے بھی نکل گیا ہے. اور اب یہی دو ادارے تھے جو فلسطین ریفیوجی کی مدد کرتے تھے, اور ان دونوں کو امریکہ کے نکل جانے کے بعد ان کا بجٹ جو ہے وہ بالکل ہی سمجھ لیں آدھے سے زیادہ خرچہ ان کا امریکن بجٹ پر چلتا تھا. اور بہانہ سے یہ بنایا ہے کہ بھئی انہوں نے فلسطین کو جو ممبرشپ دی گئی تھی 2011 میں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف کی, اس سے یہ تھا کہ اس کو ایک رستہ پیدا ہو گیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اقوام متحدہ کا ممبر فلسطین کو بنا لیا جائے. اسی کی بنیاد پہ ٹرمپ جو ہے 2019 میں نکل گیا تھا وہاں سے. پھر 2023 میں بائیڈن نے دوبارہ اس کو جوائن کیا ہوا ہے, اور اب کل رات جو اس نے نکالا ہے نیا آرڈر, اس میں امریکہ پھر وہاں سے نکل گیا ہے. اور مقصد ان کا یہی ہے کہ بھئی فلسطین کو کسی طرف سے کوئی ریفیوجی کی امداد جو ہے وہ دونوں ادارے جو ہے وہ بند کر دیں. اور بہانہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی جو 8 آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں ایران کے اندر ہیومن رائٹس کونسل کے تھرو یا ایجنسی کے تھرو, یہ جو ورک ایجنسی ریلیف ورک ایجنسی جو ہے اس پہ جو اسرائیل میں اٹیک ہوا تھا 7 اکتوبر کو, اس میں وہ کہتے ہیں 13,000 باشندے جو تھے وہ ان حماس اور فلسطین اسلامک جہاد کے اندر داخل ہو گئے ہوئے تھے, ان کے ممبر بن گئے ہوئے تھے, یا بظاہر وہ ریلیف اینڈ ورک ایجنسیز کے تھرو مارفت کام کر رہے تھے این جی اوز کے اندر, لیکن بیسیکلی وہ حماس کے مددگار تھے. اس لیے ہم نے یہ دونوں کونسلز جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. امریکہ کا یہ الزام ہے. اب اس میں حقیقت کیا ہے وہ جو چاہے الزام لگا دے, جو چاہے وہ دنیا اس کی بات کو تسلیم کر لیتی ہے یا وہ ایک آرڈر جاری کر دیتا ہے. بہرحال ٹرمپ نے یہ تو کہا کہ میں ان دونوں اداروں کے اندر ریفارم کرنا چاہتا ہوں. اب ان لوگوں کی جو بھی ریفارم ہوگی وہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ مغربی دنیا کو جو ان کے مفاد ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ ریفارم کرتے ہیں. انسانیت کو سامنے رکھ کے یہ ریفارم نہیں کی جاتی, یا غریب ممالک کو یا پسے ہوئے ممالک کو یا جو ممالک برے حالات کو فیس کر رہے ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے یہ ریفارم نہیں ہوتی, بلکہ ان کی مغربی دنیا کی اپنی جو سوچ ہے یا اپنا جو چاہتے ہیں مستقبل میں کرنا, ہو سکتا ہے کہ ان ریفارم کے نام پر جو ہے ایران کے گرد اور دائرہ جو ہے وہ تنگ کیا جائے. ہاں سر, کسی مسلمان ملک کی طرف سے میری نظر سے کوئی رد عمل نظر نہیں آیا, آپ کی نظر میں کوئی آیا ہو؟ دیکھیں مسلمانوں کا رد عمل بیان سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی جو مسلمان ملک کی تھوڑی بہت آواز ہے وہ سب امریکن پٹھو ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, اس لیے ان کی آواز اٹھانا نہ اٹھانا جو ہے وہ ایک معنی نہیں رکھتا, سوائے اس کے کہ یہ خود اپنا ایک گروپ بنائیں, خود اپنی ایک طاقت شو کریں مسلمان ملک کے, اور اس کے لیے انہوں نے مغربی طاقتوں نے ہونے نہیں دینا. انہوں نے شیعہ سنی کا فساد جو ہے وہ اس حد تک زہر داخل کر دیا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر کہ اب ملکوں کے اندر بھی, پہلے تو ممالک آپس میں لڑتے تھے نا مذہب کے نام پہ, اب ہر ملک کے اندر اتنے گروپ بن گئے ہوئے ہیں شیعوں پہ بھی اور سنیوں پہ بھی کہ انہیں بھی آپس میں سکون سے نہیں جانے دیتی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے اندر 4 مہینے ہو گئے آج تک کوئی شاہراہ نہیں کھل سکی. آج بھی وہاں ٹرک جو جا رہے ہیں مدد کے لیے ان کے آگے پیچھے ملٹری کے کنوائے لگتے ہیں, تب وہ سڑک جو ہے وہ کراس کی جاتی ہے. تمام مطلب گفت و شنید کے بعد جو جرگے بھی کر کے دیکھ لیے, گرینڈ جرگے بھی کر کے دیکھ لیے, لیکن یہ جو زہر انہوں نے داخل کر دیا ہوا ہے مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو پھاڑنے کا, اس میں یہ بڑے کامیاب ہیں اور مولوی ان کا ساتھ دے رہا. اپنے ملک کی بات کی, 18 بندے دوبارہ حملہ ہوا اور جان سے چلے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, بندے ہمارے مر جاتے ہیں, مقابلہ کیا بہادری کے ساتھ ہوا.
ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ بیان کے اندر تو کہنا، یہ تو نہیں کہنا کہ ہاں جی جو دہشت گرد تھے وہ ہماری سیکورٹی اداروں کے اوپر غالب آ گئے، یہ تو وہ کبھی نہیں کہیں گے نا. وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے بہادری سے مقابلہ کیا. وہ جو فگر ہوتی ہے نا مرنے والوں کی، کتنے فوجی ہلاک ہوئے اور کتنے دہشت گرد ہلاک ہوئے، وہ ظاہر کر دیتی ہے کہ مقابلہ کس قسم کا تھا، یہ کتنی بہادری دکھانے میں ہم کامیاب ہوئے. جبکہ ہمارے پاس ہر قسم کا اکوپمنٹ ہے، تمام وردیاں پہن کے اور تمام ہر قسم کے ہتھیار پاس رکھ کے. آپ وہ دہشت گرد جو ہے وہ تو چپلیں پہنے ہوئے اور بغیر کسی اکوپمنٹ کے ہوتے ہیں، سوائے سے رائفل گنیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ اس حد تک کامیاب ہے کہ دیکھیں 18 اور 23 کی ریشو سے پچھلی ہلاکت ہوئی ہے. خان صاحب ایک یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ فلسطینی جو ہیں اگر امریکن فوج وہاں پہ جاتی ہے تو اسے کسی طرح بھی اپنے اوپر مسلط کر لیں گے؟ نہیں، امریکن فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. نہ انہوں نے یوکرائن میں فوج بھیجی، نہ یہ وہاں فلسطین میں فوج بھیجیں گے. یہ سپورٹ کریں گے ہر طریقے سے. تو یہ جو یوکرائن کی بات آپ نے کی، ابھی امداد بند کر دی گئی اور یوکرائن کو تو اس وقت میرا خیال ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے، جانی بھی اور ہر لحاظ سے. تو کیا دیکھ رہے ہیں یوکرائن کے حالات کیا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جب بھی پالیسیاں بدلتی ہیں، قرآن بدلتے ہیں، تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے. اب فلسطین اب تک تو اس کو جو امداد مل رہی تھی، جس طرح وہ ان کے کہنے پہ لڑ رہا تھا، اب وہاں پہ ظاہر ہے کوئی نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی اور تبھی حالات جو ہے وہ بدلیں گے یوکرائن کے اندر. آخر پہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں موجودہ جو حالات ہیں، عمران خان کی پارٹی دوبارہ ایک جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کامیاب رہے گی؟ دیکھیں جلسے پہ شک کر لیں، لیکن انہوں نے اس معاملے کو اتنا لمبا کر دیا اور اتنا تھکا دیا ہے پبلک کو کہ اب پبلک یہ بات ریلائز کر گئی ہے کہ بھئی انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا. پہلے تو ایک سیاسی جوش تھا لوگوں کے اندر، عمران خان سے ہمدردی آج بھی ہے، لیکن وہ سیاسی جوش جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا. جہاں انسان دیکھتا ہے کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، میری نہیں سنی جانی، تو پھر خام خواہ اپنا خون بہانا یا اپنی جانیں ضائع کرنی یا اپنا وقت ضائع کرنے پہ پھر لوگ جو ہے اب جو جوشیلے نوجوان ہیں وہ یقیناً ابھی بھی اسی طرح سڑکوں پر آنے کو تیار ہوں گے. لیکن جو پہلے جس طرح موب نکل آتا تھا عمران خان کی آواز کے اوپر، اب اس کا ماحول نہیں رہنے دیا حکومت نے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. خاصا عمران خان نے کہا تھا میں نے خط لکھا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمیں کوئی خط نہیں ملا. یہ کیا ڈرامہ؟ نہیں، ڈی جی ایسا کہہ رہے تو پھر تو ہم بات قبول کرنے کی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ایجنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی خط نہیں آیا. ہاں، جس طرح ہر بات کے اوپر ڈی جی ایس پی آر جو ہے آ کے بریفنگ دیتے ہیں، اس معاملے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بریفنگ نہیں آئی. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. جی بات یہاں پہ آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، اب وہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی کھاتا کھول کے بیٹھا ہوا، کوئی کھاتا کھول کے بیٹھا ہوا، مگر جہاں تک اسلام میں آپس میں اتفاق وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ فلسطین کو ختم کر دیا گیا، اور یہاں پہ نہیں کام رکے گا. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ پاکستان کی باری نہیں آئے گی، وہ بھی آئے گی، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے. اسی 4 سالوں میں آپ دیکھیں گے کیا کچھ چینج ہوگا، اور پھر اگلے 4 سال بھی ٹرمپ لینے کی کوشش کر رہا ہے. پوری دنیا کا سسٹم بدل دیا جائے گا، اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، یورپ کا بھی ہوگا، مگر متاثرین جو ہیں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.